السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے جلتے اعمال۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تخلیق کی، پھر اس کا ایک خاص مقصد بنا دیا۔ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سبھی اس کا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کی بے شمار انگنت نعمتوں پر اسی کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی حقیقی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میری یہ گواہی پختہ یقین اور حق پر ایسی مبنی ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا، جو کہ کوئی بات اپنی طرف سے نہ کرتے تھے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے اصحاب، تابعین اور جو بھی ان کے راستے پر چلے ہمیشہ رحمتیں نازل کرتے رہیں۔ حمد و ثنا کے بعد اے لوگو، میں سب سے پہلے خود کو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ عبادت مطلوب ہے اور عمل لکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ آپ بیکار پیدا نہیں کیے گئے ہیں، اور نہ ہی آپ بغیر مقصد کے چھوڑے گئے ہیں۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اور آخرت جنت اور جہنم کے علاوہ کسی اور چیز کا نام نہیں ہے۔ موت کے بعد کتنی ہی مشکلات کھڑی انتظار کر رہی ہیں۔ اس دن ہر شخص اپنے اعمال کی نیکی کو اپنے سامنے پا لے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا، تو آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس کی برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی۔ اور خدا تم کو اپنے غضب سے ڈراتا ہے، اور خدا اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ جب بندے کو آخرت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو پھر اپنے محاسبے کی فکر مزید بڑھ جاتی ہے، اور عزم مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو کتاب اللہ کی آیات میں ملتا ہے۔ جب قرآن کریم کی آیات کو غور و فکر سے پڑھا جائے تو سخت دل نرم ہو جاتے ہیں، غافل نفوس جاگ پڑتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آیت انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور اسے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ کتاب اللہ کی آیات متقین کا تاج بن جاتی ہیں، جس سے اولیاء اللہ کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ڈرنے والوں کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہم بھی قرآن کریم میں تدبر کریں، جو وعظ کا شدید ترین اثر رکھتی ہے اور غافل انسان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی کا فرمان ہے کہ اور اگر ظالموں کے پاس وہ سب مال و متاع ہو جو زمین میں ہے، اور اس کے ساتھ اسی قدر اور ہو، تو قیامت کے روز برے عذاب سے مخلصی پانے کے بدلے میں دے دیں، اور ان پر اللہ کی طرف سے وہ امر ظاہر ہو کر رہے گا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا۔ اس آیت پر سلف میں سے لوگ کیسے ڈرتے تھے، اس ایک قصے سے سمجھیے۔ جب محمد بن منقدر رحمہ اللہ پر موت کا وقت آیا تو ابو حزام رحمہ اللہ نے ان کی تکلیف میں تخفیف کی دعا کی، تو ابن منقدر نے اسے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ قیامت والے دن وہ اللہ کا حکم ظاہر ہوگا، کہ قیامت والے دن اللہ کا وہ حکم ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان ہی نہ تھا۔ تو میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ کہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے ہی محاسبے کی ابتدا نہ کر دیں۔ پھر یہ بات سن کر دونوں رونے لگے۔ پھر ابو حزام نے کہا، اے ابن منقدر کی اہل و عیال، ان کے بارے میں تخفیف کی دعا کرو۔ اسی طرح سلیمان التیمی رحمہ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ تو اتنے نیک اور پارساں ہیں کہ آپ جیسا اور کوئی نہیں۔ تو سلیمان رحمہ اللہ نے فرمایا، چپ ہو جاؤ، ایسا نہ کہو۔ میں نہیں جانتا کہ قیامت والے دن
اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے پیش آتے ہیں۔ پھر یہی آیت تلاوت فرمائی کہ قیامت والے دن وہ اللہ کا ایسا حکم ظاہر ہوگا جس کا انہیں گمان ہی نہ تھا۔ اسی طرح حضرت سفیان رحمہ اللہ نے اسی آیت کو پڑھ کر کہا، ہلاکت ہے ریاکاری کرنے والوں کے لیے، ہلاکت ہے اہل ریا کے لیے، یہ تمہاری آیت ہے، یہ تمہارا حال بیان کر رہی ہے۔ حضرت مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب تمہیں قیامت والے دن اٹھایا جائے گا تو سب کچھ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا، پھر تم جان لو گے کہ دنیا میں تمہارا احتساب کیوں نہیں کیا گیا۔ امام السدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ اپنے اعمال کو نیک گمان کرتے ہیں، لیکن یہی نیک اعمال برائیوں میں بدل دیے جائیں گے۔ اہل علم نے اس آیت کے تناظر میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نیک اعمال کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ظلم بھی کرتے ہیں، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ان کے کیے جانے والے نیک اعمال انہیں نجات اور خلاصی دے دیں گے، لیکن جب ان کا حساب ان کے سامنے لایا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ مظالم سے ہی شروع کرے گا۔ امام ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دنیا متفرق اور مختلف گمان کرنے والوں سے بھری پڑی ہے۔ یہ گمان ان کی گمراہی اور تخیل اور ان کے عقائد پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جب یہ لوگ قیامت والے دن عذاب کو دیکھ لیں گے تو پھر ان کی یہ دنیاوی حالت بدل جائے گی، پھر ہر ایک کے لیے ان کا گمان اور اصلی حالت واضح کر دی جائے گی۔ پھر انہوں نے وہ حدیث ذکر کی جس میں ایک مفلس کا حال ذکر کیا گیا ہے کہ وہ مفلس قیامت والے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا، پھر اس کے مقابلے میں مظلوموں کو بلایا جائے گا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے مارا تھا، تو کوئی کہے گا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی، تو کوئی کہے گا کہ اس نے میرا مال لوٹا تھا۔ پھر اس شخص کی ساری نیکیاں ان مظلوموں کے اندر بانٹ دی جائیں گی۔ سلف میں سے کچھ نے تو قیامت کو یوں یاد کیا ہے کہ قیامت کی کتنی ہی سختیاں ہیں اور ہر سختی کو برداشت کرنا انسان کے بس میں نہیں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ بہت ہی تیز ہے۔ اے اللہ کے بندے، تمہارا کیا گمان ہے ایسے بندے کے بارے میں جو یہ گمان کرتا ہے کہ وہ نیک اعمال کر رہا ہے، مگر نافرمانی کے وقت وہ بھول جاتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن اسی گناہ سے محاسبے کی ابتدا کر دی تو اس بندے کا کیا بنے گا؟ حضرت سالم رحمہ اللہ جو کہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میں بھی انہی لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں پر کوئی حرام چیز پیش کی جاتی ہے تو اسے اپنا لیتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو لے جاتا ہے۔ اسی لیے معاصی اور نافرمانی سے ڈرو، گناہوں سے دور بھاگو، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب تم اپنی زبانوں سے اس کا ایک دوسرے سے ذکر کرتے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کہتے تھے جس کا تم کو کچھ علم نہ تھا، اور تم اسے ایک ہلکی بات سمجھتے تھے، اور خدا کے نزدیک وہ بہت بھاری اور بہت بڑی بات تھی۔ بعض لوگ ان برے اعمال میں ایسے خوگر ہو جاتے ہیں کہ انہیں پھر اپنے بڑے سے بڑے گناہ بھی چھوٹے لگنے لگتے ہیں، جن پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صادق آتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم تو ایسے کام کر بیٹھتے ہو کہ وہ تمہاری نظروں میں بعض سے بھی باریک ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاک کرنے والے گناہوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ رواہ البخاری۔ اے میرے دوستو، اس بات پر غور کرو جو نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہیں اور نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، جیسے حسد، ریاکاری، ٹو لگانا، غیبت، چغلی، تکبر، ظلم، اکڑ کر چلنا، حرام مال کھانا، قطع تعلق کی کرنا، کھانے پینے میں اسراف،
غیر اللہ کی اطاعت، گھنٹوں سوشل میڈیا، ٹی وی اور فضول چیزوں پر وقت ضائع کرنا، بننے سنورنے میں تکلف سے کام لینا، یہ ساری چیزیں بدن کو مردہ اور دلوں کو ہلا کر دیتی ہیں، عقلیں فاسد اور نفوس بدبخت ہو جاتے ہیں اور اطاعت سے دور کر دیتے ہیں۔ بلا شبہ عقل حکمت اسی میں ہے کہ اپنا محاسبہ کیا جائے کہ میں زمانے میں کہاں کھڑا ہوں، کیونکہ زمانے میں بہت زیادہ مشغولیت موجود ہے، ہمہ قسم کے مصارف ہیں، بلکہ زمانہ حاضر میں تو ان کی کثرت ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، جس نے اللہ کی وحی سے انکار کیا گویا کہ وہ ظلمات میں پڑ گیا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور گمراہی میں ہیں۔ اسی طرح آج کے زمانے کا بڑا فتنہ سیدھے راستے سے انحراف اور غلط راستے کو غلو کے ساتھ اختیار کرنا ہے، جیسا کہ فحاشی اور عریانی والے کام اور برائیوں کو عام کرنا۔ یہ کام کیسے کیے جا سکتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ان باتوں کی صراحت موجود ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزاء کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، جو عاد قوم تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں بھلا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کیا کرتے تھے۔ اے اللہ کے بندو، اصل اصیل یہ بات ہے کہ نفس اور دل اللہ اور اس کی وحدانیت سے کبھی جدا نہیں ہونے چاہیے، ہمیشہ اس کا ذکر و شکر بجا لانا اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے مترادف ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو وہ نمازیں پڑھیں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام خدا ہی کے اختیار میں ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ جس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر کو چڑھ جائیں گی، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ مزید اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب واقع ہو اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، پھر تم کو مدد نہیں ملے گی، اور اس سے پہلے کہ تم پر ناگہانی عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو، اس نہایت اچھی کتاب کی جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو، کہ مبادا اس وقت کوئی متنفس کہنے لگے کہ ہائے ہائے اس تقصیر پر افسوس جو میں نے خدا کے حق میں کی اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر خدا مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہو جاتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں۔ اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ سب سے اچھا اور بہترین عمل ہے۔ ابن عون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کثرت اعمال پر بھروسہ نہ کرو، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ کون سا عمل قبول ہوا ہے اور کون سا نہیں، اور نہ ہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے کبھی کفر کا بھی ارتکاب کیا ہو، کیونکہ آپ کا عمل پوشیدہ ہے، اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان عملوں کے ساتھ کیسا حساب کرے گا۔ اس لیے عاجز بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف پر امید ہو جاؤ، اس سے مغفرت طلب کرو، توبہ مانگو، کیونکہ وہ سب کچھ معاف کرنے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح الکرخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی امید ایسا عمل ہے کہ جو بندے کو دھوکے سے بچاتی ہے،
نافرمانی سے دور کرتی ہے اور زہد و ورع کو بڑھاتی ہے۔ اسی لیے اے اللہ کے بندو، عبادت میں اخلاص لاؤ، اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دو، نافرمانی سے بچو، خبیث چیزوں پر طیب چیزوں کو سبقت دو، اور ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، اور اطاعت کے معاملے میں غفلت سے بچو، کیونکہ غفلت انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔